الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام علماء کرام، ناظم جلسہ، کٹیا اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، آپ کے اس علاقے میں اس سے پہلے بھی شنکر پور اور اس کے آس پاس میں کئی جگہوں پہ میں آیا ہوں، لیکن یہاں پہ پہلی بار آنے کا مجھے موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں مجھ سے پہلے کہی گئی ہے اور اب جو باتیں کہی جا رہی ہے، ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. اب اتنی رات کو آدمی جو بھی ذہن بنائے سب کچھ نکل جاتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی رات کو پبلک ہوگی، اگر ہوگی تو کتنی ہوگی، اور کتنے لوگ زندہ ہوں گے اور کتنے لوگ مر چکے ہوں گے. یہ ساری باتیں ذہن کے اندر گردش کر رہی تھی. میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے، جمعے میں آدھا گھنٹہ ہم ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، وہ قوم کے پاس اتنا ایمان کیسے کہ وہ 2 بجے رات کو تقریر سن لے. اور معاملہ وہی ہے.
بہرکیف جتنے بھی حضرات آئے ہوئے ہیں اور ابھی موجود ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی وجہ سے ہی مجھے بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ بھائی کرسیوں کو کون سنائے گا؟ ورنہ یہ ہمارے محبوب بھائی ہیں، اس کے چینل اسلامک کانفرنس چینل ہے، اس کے ذریعے سے بھی بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا جلسہ ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پوری اجلاس عام کے ذمہ داران کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس جلسہ کے لیے تعاون کیا اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو اللہ قبول عطا فرمائے، آمین. ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کریں، بہت کم ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کو یہ نعمت نہیں ملی، اسلام جیسی عظیم نعمت ان کو نہیں مل پائی. آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو جین کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بدھسٹ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہندو دھرم کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور یہودیوں اور سکھ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے اور نہ جانے کن کن کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور کے سامنے جھک کر کے عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا. یہ ایک الگ سی بات ہے، اس کا احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. بنی بنائی کھیر مل گئی ہم کھا رہے ہیں، بنی بنائی بریانی مل گئی ہم توڑ رہے ہیں، اس بات کا احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہے کہ ہمیں مذہب اسلام جیسی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے. یہ ایک الگ سی بات ہے کہ مذہب اسلام سے بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اور نہ ہی مذہب اسلام کے قانون اور مذہب اسلام کے قواعد سے ہمیں محبت ہے. آج مسلمانوں کو ذرا دیکھیں، ان کو غیروں کا طریقہ اچھا لگنے لگا. ہماری نوجوان نسل کو دیکھو، ان کو غیروں کا طریقہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ہماری بہنوں کو دیکھو، ان کو غیروں کا طریقہ بڑا اچھا لگنے لگ رہا ہے. میرا جسم میری مرضی، ہم جیسے چاہیں ویسے پہنے، جہاں چاہیں وہاں گھومیں، جو پڑھیں جو چاہیں سو کریں. ہمارے اوپر اتنے قانون، اتنے فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اس بات کا احساس آج نہیں ہے کہ مذہب اسلام جیسی ہمیں اور آپ کو یہ دولت ملی ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم کی سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا، جب جہنمیوں کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دے گا، او جہنمیوں جہنم کے اندر تو داخل ہو جا. میں نے دنیا کے اندر میں نے تمہیں عقل جیسی دولت سے نوازا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، میں نے تمہیں شعور دیا تھا. اے میرے بندے، تم نے دنیا کے اندر ان عقل کا صحیح طور پر استعمال نہ کیا، تم نے دیکھی دکھائی، تم نے عبادت کر ڈالی. تیرا باپ بھی مورتیوں کے سامنے جھکتا تھا، تو بھی جھکنے لگا. تیرا باپ بھی مزاروں میں جاتا تھا، قبروں کی پوجا کرتا تھا، ان کے سامنے سجدہ کرتا تھا، تو بھی کرنے لگا. اور مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی آدمی کہیں اور پوجا کرے، کہیں اور عبادت کرے، کیونکہ میں نے پیدا کرنے کا، میرا دنیا کے اندر لوگوں کا مقصد
مقصد یہی تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں زمین اور دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے اے میرے بندے اگر تیرا سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، اگر تو مانگے تو اللہ سے مانگے، اگر تو عبادت کرے تو صرف اللہ کی عبادت کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے تو نے میری عبادت نہیں کی، اس وجہ سے تجھے جنت نہیں مل سکتی ہے، تمہیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ او کٹیا کے لوگوں، او سپول اور بہار کے لوگ ہو، ذرا غور سے سننا اور ذرا ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر ذرا دھیان سے سننا اور ذرا کان کے پردے کھول کر کے سننا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جب کفار کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گی تو جہنمی، تو جہنمی، تو جہنمی، تیرے لیے جنت نہیں، تیرے لیے جنت نہیں۔ وہ کافر چیخ کر کے کہے گا اللہ میرے اعمال کہاں چلے گئے، میرے نیکیاں کہاں چلی گئی، میں نے تو گرمی کے مہینے میں غریبوں کی میں نے بھی مدد کی تھی، میں نے بھی پانی پلایا تھا، ٹھنڈ مہینے میں میں نے بھی کمبل بانٹے تھے، میں نے بھی تو غریبوں کی سہایتا کی تھی، میں نے بھی تو غریبوں کی ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی۔ اے اللہ میرا ماں میرا وہ سارے کے سارے نیکیاں اور وہ ساری کی ساری پنیہ میرا کہاں چلا گیا، اے اللہ میں نے بھی تو نیکیاں کی تھی۔ اللہ کہے گا بندے تیری نیکیوں کا بدلہ میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا، یہاں تمہیں اس کا بدلہ نہیں مل سکتا، اگر تمہیں یہاں پہ اس کا بدلہ چاہیے تھا تو تم کو ایمان لانا چاہیے تھا، تم نے دنیا کے اندر ایمان نہیں لایا۔ اب انسان ایک دوسرا پیترا کھیلے گا، ایک دوسرا پیترا کھیلے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ آسمان و زمین کے برابر، آسمان و زمین کے برابر سونا لے لے، چاندی لے لے، آسمان و زمین کے برابر دولت لے لے، اے اللہ پھر بھی تو مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ پھر مجھے عذاب علیم سے بچا لے۔ اللہ کہے گا تیرے پاس ایمان نہیں ہے، تیرے پاس مذہب اسلام نہیں ہے، تیرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو تو جہنم سے بچ نہیں سکتا ہے۔ وہ انسان پھر چیخ کے کہے گا اللہ یہ میری بیوی ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے پھر بھی مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے پھر بھی مجھے جنت کے اندر ڈال، اے اللہ میرا باپ ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال، اے اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ سسرال والے ہیں، یہ سالے ہیں، یہ سالیاں ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں میرے رشتہ دار ہیں، اے اللہ ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ وَفَصِيلَتِي الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، آواز آئے گی میرے بندو، اے میرے بندو یہاں پہ انصاف کا ترازو، یہاں پہ انصاف کا ترازو لایا جائے گا، یہاں پہ انصاف کا ترازو ہے، کسی کے اوپر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، کلا ہرگز نہیں، تم بچ نہیں سکتے ہو، تیرے بدلے تیرا بھائی، تیرا باپ، تیری بیوی جہنم میں نہیں بلکہ تو خود جہنم کے اندر جائے گا۔ جب اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ ملے گی، ہاتھ کے اندر جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے، آدمی اس سرٹیفکیٹ کو دیکھے گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور دیکھتا ہی رہ جائے گا اور چیخ کر کے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میرا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، کاش کہ مجھے مار ہی دیا گیا ہوتا، ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی
عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا ما أغنى عني ماليا میرا مال مجھے کام نہ آیا، میری دولت کوئی کام نہ آئی، میرا بینک بیلنس کچھ کام نہ آیا، میری سلطنت، میرا مکان، میری زمین و جائیداد ذرہ برابر کام نہ آیا۔ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ دو اس کو، باندھ دو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، پھر اس کو عذاب علیم کے اندر ڈال دو، ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا۔ میرے پیارے ساتھیو، ذرا قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی کبھی نظریں دوڑا لینا، کبھی قرآن کی آیتوں کو بھی کبھی کبھی پڑھ لینا۔ کل قیامت کے دن جو ایمان والا نہ ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ انسان کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے اتنے پیترے کھیلے گا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، ایمان جیسی دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی، لیکن ایمان سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، اسلام سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی دولت ملنے کے باوجود یہ حال ہے۔ آج ہمارے لڑکوں کو دیکھیو، اسلام پسند نہیں، اسلام کا طریقہ پسند نہیں، نام کا صرف مسلمان، زندگی میں کہیں اسلام دکھتا ہی نہیں ہے، نہ شادی بیاہ میں، نہ گھر میں، نہ چلنے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں۔ کسی ایک لڑکا کو کھڑا کر دو، دیکھ لو راستے میں، کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ جب ہم کبھی راستے میں کبھی کبھی چلتے ہیں تو کسی لڑکے کو پوچھنے کا پتہ نہیں ہے مسلمان ہے کہ نہیں یار، کپڑے بھی ویسے ہی پہنا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر کڑا بھی پہنا ہوا ہے، ہاں، اور بال بھی اسی طریقے سے کوے کی چونچ ایسا لگتا ہے اس کے سر کے اوپر مار کر کے بھاگ گیا ہے، ویسے سر بھی رکھا ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری لڑکیوں کا کیا کہنا، مدرسہ میں پڑھ رہی ہیں تو ایک الگ سا مسئلہ ہے، کالجوں میں پڑھے تو ایسا لگتا ہے یہ کیٹرینا کی بہن ہے، اس انداز سے پہن کر کے چلتی راستوں میں، دیکھتے ہیں آپ۔ اسکولوں میں پڑھے تو ایسا لگتا ہے بس یہ دنیا کے اپنے سب سے زیادہ مس ورلڈ سمجھ رہی ہے۔ اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، بس مدرسے میں پڑھ رہی تو چلو ٹھیک ہے پردہ ہے، مولوی صاحب کو دیکھ لیا تو چلو پردہ ہے، اور اپنے جیسے ہینڈسم لڑکے کو دیکھ لیا، وہ تمہاری نظر میں ہو سکتا ہے ہینڈسم، اللہ کی نظر میں وہ ہینڈسم ہے نہیں، بس پھر چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم پیار کریں، اور پھر وہی معاملات جس کی وجہ سے یہ ہمارا سماج گندا بن گیا، ہمارا سماج بری جگہ پہنچ گیا۔ مذہب اسلام کو ہم نے اور آپ نے نہیں سمجھا، ایمان بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل۔ نیکیوں میں جلدی کر لو، اچھے اعمال جلدی کر لو، نیکیوں میں جلدی کر لو، بادروا بالاعمال فتنا، اس سے پہلے کہ تم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا، ایک زمانہ ایسا آئے گا صبح آدمی ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام ہوتے ہوتے آدمی کافر بن جائے گا، شام آدمی مومن کی حالت میں کرے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے آدمی کافر بن جائے گا۔ ایک ایک چائے میں بکنے والے لوگ موجود ہوں گے، ایک ایک چائے میں اپنے ایمان کو بیچنے والے ہوں گے۔ آج ذرا دیکھیے، اگر
بہت سارے لڑکوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت دینداری کی باتیں کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ آیا، کسی نے بول دیا کہ ارے ہم 4 لاکھ دلوا دیں گے نا، اپنے بیٹی کی شادی کروا دو، دلوا دو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر سب صحیح، لیکن بولنا نہیں کسی کو۔ ارے ہم کو کیا ضرورت ہے بولنے کی، ہم دلوا دیں گے چپکے سے، لے لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ایمان کہاں گیا؟ تم لوگوں کی نظروں میں اچھا بنے ہوئے ہو، بہت اچھے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو حاجی بتا رہے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑے عالم بتا رہے ہو، لیکن چوری چپکے جو یہ تم کام کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں سے شرماتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، تیرے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، اللہ سے تمہیں شرمانی چاہیے، اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ سے ڈر نہیں ہے، تمہیں لوگوں سے ڈرنے لگا ہے، تم لوگوں سے شرمانے لگے ہو۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھیے میرے بھائیو، کیسا ایمان ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مذہب اسلام مل جانے کے بعد، اتنا بہترین دل مل جانے کے بعد، اللہ کی نظر میں یہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے، کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں اگر کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام اللہ کی نظر میں سب سے پیارا دین ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام ہی پسند ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ دین ملا پھر بھی ہمیں اس دین سے کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ کہاں ہمیں اس دین سے محبت ہے؟ یہ دین تمہیں جو رہنمائی کرتا ہے، اور کٹھیا کے لوگوں، سمدہ کے لوگوں، اور سپول کے لوگوں، اور یہاں کی میری بہنوں، یہ دین تمہیں جو رہنمائی کرتا، جو طریقہ بتاتا ہے، اس طریقے کو تم فالو ہی نہیں کر رہی ہو، اس طریقے کو تم اپنا ہی نہیں رہے ہو۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم مذہب اسلام سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، ایک لڑکی کرناٹک کے اندر، اس کو یہ حجاب پسند تھا، وہ چاہتی تھی کہ ہماری زندگی سے یہ حجاب نہ نکلے۔ ہاں، سب کچھ ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہی مسکان خان، جس کا ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا اور سوشل میڈیا پہ اس کو دکھایا گیا، نیوز کے اندر ایک بہت بڑا مدعا بنا دیا گیا۔ اس لڑکی کی زبان سے جو جملے نکلے، ہم سب کچھ کرنے کو برداشت ہے، لیکن ہم حجاب کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ بعض لڑکیوں کی یہاں تک کہ رپورٹ آئی نیوز کے اندر کہ ہم نوکری چھوڑ سکتے ہیں، ہم تیرے کالج میں پڑھانا بند کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں، ہمارے ایمان کا تم امتحان نہ لو، ہم یہ حجاب نہیں اتار سکتے، ہم اسلام سے کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ آپ نے بیت المقدس کے اوپر جب جنگ ہو رہی تھی اور سوشل میڈیا والا جب ان کی تصویریں کھینچ رہا تھا، تو وہاں کی لڑکیاں چیخ کر کے کہتی ہے، او میرے بھائی، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میں نے چادر نہیں اوڑھی ہے، میرے پاس حجاب نہیں ہے، تمہیں اگر تصویر ہی لینی ہے، تمہیں اگر فوٹو ہی لینی ہے، اگر تمہیں کیمرے میں اندر مجھے قید ہی کرنا ہے، تو اے لوگوں ذرا مجھے دوپٹہ اوڑھ لینے دو، ہمیں یہ دوپٹہ اوڑھ لینے دو، تاکہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں میرے اوپر فرض کی ہے کہ جب تم گھر کے اندر نکلو، گھر سے نکلو، یا نساء النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب تم اپنے گھروں سے نکلا کرو، آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور مومن عورتوں سے کہہ دو، لڑکیوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب تم اپنے گھروں سے نکلا کرو تو جلباب ڈال لیا کرو، اپنے چہرے کے اوپر اوڑھنی ڈال لیا کرو، اپنے اوپر برقع ڈال لیا کرو، اپنے اوپر حجاب ڈال لیا کرو۔ جب تم گھر سے نکلو تو یہ اسلام تمہیں بتاتا ہے کہ اپنے جسم کو چھپا کر کے نکلو، لیکن چھپا کر کے نکلے گی؟ آج کل دیکھیے حالات، ایسے ٹی شرٹ پہنتی بہت ساری مسلمان لڑکیاں، اس کے اندر لکھا رہتا ٹچ می، دیکھ رہے ہیں؟ یہ حجاب بھی نہیں پہن رہی، اور کتنے اسلام کے نام پر کلنک نہیں تو اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟
جینس بھی پہن رہی ہے، ٹی شرٹ بھی پہن رہی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، اور باقاعدہ ایسے ٹی شرٹ کہ جس کے اوپر حاجی صاحب کی بھی نظر چلی جائے، مولوی صاحب کی بھی نظر چلی جائے، اور اس کے اوپر لکھا رہتا ٹچ می۔ بتائیے، عجیب حال ہے میرے بھائیوں۔ لوگوں کے بیچ میں تو ڈرتا ہے، ہمارے یہاں کے لوگ، لڑکیاں ڈرتی ہے، پارکوں کے اندر جا کر کے دیکھو ان لڑکیوں کی حرکتیں، جاؤ اور کبھی کبھی ان پارکوں کے اندر دیکھو مسلمان لڑکیاں حجاب کی حالت کے اندر پہنچتی ہے اور اپنے حجاب کو اتارتی ہے، اور جینس اور ٹی شرٹ میں یہ لڑکیاں نظر آئیں گی، اور اپنے بوائے فرینڈ سے سیکس کرتی ہوئی تمہیں نظر آئیں گی یہ لڑکیاں۔ یعنی اسلام کو اس کو پسند نہیں ہے، اسلام نے جو مقام اس کو دے رکھا ہے یہ مقام اس کو پسند نہیں ہے، اس کو موقع ملے تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے لڑکے اور بہت سارے نوجوان لڑکی یہ سب کام کر رہے ہیں، اس کو مذہب اسلام ذرہ برابر پسند نہیں ہے، اور صرف زبان سے کہتا ہے آئیے مسلم، آئیے مسلم، آئیے مسلم، اور اعلان کرتا ہے کہ میں مذہب اسلام کو فالو کرتا ہوں، میں اسلام کو چاہتا ہوں، مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے۔ لیکن صرف زبان سے اسلام سے محبت کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے ہر طریقوں کو تمہیں اپنانا پڑے گا اور تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ سمامہ بن اسال نے جب کلمہ پڑھا تھا، سمامہ بن اسال نے جب کلمہ پڑھا تھا اور جب کہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، اس وقت اس نے چیخ کر کے کہا تھا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مذہب اسلام سے پہلے جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں نے آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، جب میں نے مذہب اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اے اللہ کے رسول یہی مذہب اسلام مجھے پوری دنیا کے اندر تمام مذاہبوں کے اندر سب سے برا مذہب یہی مذہب اسلام لگتا تھا، لیکن جیسے میں نے کلمہ پڑھ لیا، بخاری کن واقعات کو اٹھاؤ، کیا کہتا ہے سمامہ بن اسال، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول مجھے مذہب اسلام سے زیادہ پیارا کوئی دوسرا مذہب نظر نہیں آتا، مجھے مذہب اسلام سے زیادہ کوئی دوسرا دین دھرم مجھے پسند ہی نہیں آتا، اے اللہ کے رسول میری نظر میں سب سے پسندیدہ کوئی دھرم ہے، کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے، اس سے بڑھ کر کے میری نظر میں کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیخ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، جس شہر میں آپ رہتے ہیں یہ مدینہ شہر جس کے اندر آپ، مدینہ الرسول، یہ رسول کا شہر ہے، یہ رسول کا شہر ہے، یہ شہر مجھے بہت ہی زیادہ ناپسند تھا، تمام شہروں کے اندر میری نظر میں اگر کوئی شہر سب سے زیادہ ناپسند تھا تو وہ یہ مدینہ تھا، یعنی میں مدینہ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے اسلام قبول کیا تو میری نظر میں مدینہ جیسا دوسرا شہر کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ سمامہ پھر چیخ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ، آپ کا فیس، آپ کا چہرہ میری نظر میں اسلام لانے سے پہلے سب سے برا تھا، میری نظر میں پوری دنیا میں سب سے برا چہرہ اگر کوئی چہرہ تھا تو آپ کا چہرہ تھا۔ جب میں نے کلمہ پڑھا، اسلام لایا تو اے اللہ کے رسول اب میری نظر میں آپ کے چہرے کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا۔ وہ تو وہ تھے سمامہ بن اسال جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کی ہر چیزوں سے اس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے، اس طریقے سے رغبت رکھا کرتے تھے، اس طریقے سے دل سے لگا لیا کرتے تھے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مذہب اسلام ہمیں پسند نہیں ہے، اور داڑھی چلانے والوں، اے جینس اور ٹی شرٹ
شرٹ پہن کر کے ہیروئی کے انداز میں گھومنے والوں، مسجدوں سے کوئی مطلب نہ رکھنے والوں، قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں، اپنے موبائل کے اندر بھوجپوری گانا سننے والوں، اپنے موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے والوں، اپنے موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھنے والوں، اپنے موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، مذہب اسلام جیسا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس دین کی قدر کر لو، اس دین کی قدر کر لو، اس ایمان کو تم بچا لو، اس ایمان کو تم سیف کر لو، کیونکہ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اس دنیا کے اندر کتنی زیادہ گناہیں ہمیں اور آپ سے ہوا کرتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہم صرف پاپ ہی پاپ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کر لے، ایمان بچا لے، اسلام بچا لے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ سے ویسا ڈرو جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا تم اللہ سے ڈرو، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے کٹیا کے لوگوں، قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی کبھی غور کر لینا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تمہاری موت آئے، تمہاری روح، تیری شریر، تیری باڈی سے نکلے تو اس حال میں نکلے کہ تم اسلام کے اندر ہو، اس حال میں نکلے کہ تمہاری زندگی کے اندر ایمان ہو، یعنی مرو تو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تمہاری موت ہو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے یہ اسلام اس کی زندگی میں سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن آج شراب پیتا ہوا آدمی مست ہے، جوا کھیلتا ہوا مست ہے، چلو ہم عشق لڑائیں اس میں مست ہے، آج لڑکی بازی میں اور دنیا داری میں اور حرام خوری میں مست ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایمان ہمارا باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، آج کوئی فکر نہیں ہے، بس دولت دولت، ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ آج گھروں کے اندر اسلام ہی نہیں ہے، صرف نام کے ہم مسلمان ہیں، نام عبداللہ، عبدالرحیم، سمیہ، فاطمہ، کلثوم، زینب، رقیہ، یہ نام ہم نے اور آپ نے رکھ لیے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے گھر کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اسلام ہی نہیں دکھتا ہے۔ ایک مسلمان چلے تو لگنا چاہیے مسلمان چل رہا ہے، ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں چلے تو لگے مسلمان کی بیٹیاں چل رہی ہے، مسلمان کی لڑکیاں چل رہی ہے، مسلمان کی عورتیں چل رہی ہیں، ایک مسلمان لڑکا چلے تو لگے مسلمان چل رہا ہے، بزنس کرو، کاروبار کرو تو لگے مسلمان کاروبار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تیری زندگی سے اسلام دکھنا چاہیے، تیری زندگی سے اسلام نظر آنا چاہیے، لیکن آج ہماری زندگی سے اسلام نظر نہیں آتا ہے، ہماری زندگی سے اسلام نہیں دکھتا ہے، ہماری زندگی سے غداری نظر آ رہی ہے کہ ہم اسلام کو ماننے کے باوجود اسلام کو نہیں مان رہے۔ اسلام کی حالت میں مرنے کا حکم دیا گیا ہے، کلمہ کو بچائیے۔ ہاں، ہم اور آپ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب بتائیے ایک مسلمان ہو کر کے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو کر کے نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر سکتا ہے؟ یہ کیسے آپ مان سکتے ہیں؟ ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان شراب پیے، ایک مسلمان زنا کرے، ایک مسلمان حرام خوری کرے، ایک مسلمان اپنے بھائی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کس زبان سے آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ بتائیں، بتاؤ میرے بھائیوں۔ ایک مسلمان یہ کبھی نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اسلام کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔